معزز سامعین، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیوں پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ یہ موضوع ہے حکومت پاکستان کے فلاحی پروگرام، خاص طور پر احساس راشن پروگرام اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فوائد اور ان کی موجودہ صورتحال۔ یہ پروگرام ملک کے مستحق اور ضرورت مند خاندانوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں معاشی مشکلات اور مہنگائی کی بلند شرح کے باعث کم آمدنی والے افراد کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے میں حکومت کے ان اقدامات نے لاکھوں خاندانوں کو سہارا دیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 2008 میں شروع کیا گیا تھا اور اس کا بنیادی مقصد غربت میں کمی اور کمزور طبقے کی مالی مدد کرنا تھا۔ اس پروگرام کے تحت اہل خواتین کو ماہانہ مالی امداد فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکیں۔ یہ امداد ان خواتین کے نام پر ہی دی جاتی ہے تاکہ ان کی مالی خود مختاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس پروگرام کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے بچوں کی تعلیم اور صحت پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ وسیلہ تعلیم پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کے بچوں کو اسکول بھیجنے پر وظیفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور مستقبل میں ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح وسیلہ صحت پروگرام کے ذریعے مستحق افراد کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ بیماریوں کے علاج کے اخراجات سے بچ سکیں۔ اس پروگرام نے اب تک لاکھوں خاندانوں کو غربت کے دائرے سے نکالنے میں مدد کی ہے اور حکومت اسے مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ احساس راشن پروگرام بھی ایک اہم اقدام ہے جس کا مقصد مستحق خاندانوں کو سبسڈی کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت مخصوص دکانوں سے راشن خریدنے پر آٹا، دالیں، گھی اور دیگر ضروری اشیاء پر سبسڈی دی جاتی ہے۔ یہ اقدام ان افراد کے لیے بہت مددگار ثابت ہو رہا ہے جو مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ اس پروگرام کے تحت حکومت ہر مستحق خاندان کو ماہانہ 1000 روپے کی سبسڈی فراہم کرتی ہے تاکہ وہ مناسب قیمتوں پر اشیاء خرید سکیں اور بھوک و افلاس کا شکار نہ ہوں۔ حکومت نے اس پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے جدید ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرایا ہے۔ اس سسٹم کے تحت مستحق افراد کا ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے اور رجسٹریشن کے بعد وہ قریبی رجسٹرڈ دکانوں سے سبسڈی پر اشیاء خرید سکتے ہیں۔ یہ نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ امداد صرف ان لوگوں کو ملے جو واقعی مستحق ہیں اور کسی قسم کی دھوکہ دہی کا امکان نہ ہو۔ موجودہ صورتحال کے مطابق حکومت نے اس پروگرام کو مزید وسعت دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق خاندان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پنجاب حکومت نے 80 لاکھ خاندانوں کو راشن فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے اور مختلف اضلاع میں رجسٹرڈ دکانوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر راولپنڈی میں 900 کریانہ سٹورز رجسٹرڈ کیے جا رہے ہیں جہاں سے لوگ سبسڈی پر اشیاء حاصل کر سکیں گے۔ اس اقدام سے ہزاروں خاندانوں کی مشکلات کم ہو سکیں گی اور انہیں روزمرہ کی ضروری اشیاء بآسانی مل سکیں گی۔ تاہم ان پروگراموں کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج مستحق افراد کی مکمل رجسٹریشن اور آگاہی ہے۔ بہت سے لوگ جو اس پروگرام کے لیے اہل ہیں وہ اس سے ناواقف ہیں یا رجسٹریشن کے عمل میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں دکاندار سبسڈی والی اشیاء کی فراہمی میں تاخیر کرتے ہیں یا قیمتوں میں خود سے رد و بدل کرتے ہیں جس سے عوام کو دشواری ہوتی ہے۔ حکومت کو ان مسائل پر قابو پانے کے لیے مزید سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام تک ان پروگراموں کے فوائد حقیقی معنوں میں پہنچ سکیں۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق احساس راشن پروگرام کے نفاذ میں کچھ مسائل سامنے آئے ہیں جن میں کم آگاہی، ٹیکنالوجی کے استعمال میں مشکلات اور کچھ علاقوں میں نیٹ ورکنگ کے مسائل شامل ہیں۔ اگر حکومت ان چیلنجز کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پروگرام مزید مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ افراد اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ عوام خود بھی اس پروگرام کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کے جاننے والے ان پروگرامز کے لیے اہل ہیں تو فوراً رجسٹریشن کروائیں تاکہ اس کا فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ حکومت کی جانب سے ان پروگرامز کو مزید شفاف اور مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور عوام کی شرکت سے ہی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ پروگرام پاکستان کے کمزور طبقے کے لیے ایک امید کی کرن ہے
اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلائیں تاکہ مستحق افراد ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس موقع پر ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ غربت کے خاتمے اور ایک خوشحال پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر آپ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو حکومت کی سرکاری ویب سائٹ قریبی احساس مرکز سے رابطہ کریں۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔